ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بتنا خفيات الأمور ودلت عليه أعلام الظهور وامتنع على عين البصير فلا عين من لم يره تنكره ولا قلب من أثبته يبصره سبق في العلو فلا شيء أعلى منه وقرب في الذنوب فلا شيء أقرب منه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد سيدنا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومواليهم ومحبيهم ولعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صلوات پڑھیں محمد وعلى اللهم صل على محمد وآل محمد منان اس تمرینی مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اس کے توسط ہمیں علم کے ہر میدان میں کامیابی و کامرانی نصیب فرمائے تمام طلاب بالخصوص آپ تمام کو علماء ربانی بننے کی توفیق عنایت فرمائے اور منجی بشریت امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر ایک مرتبہ صلوات فرمائے اللهم صل على محمد. میں نے آپ کے سامنے سورۃ احزاب کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں خداوند منان نے اپنے بندوں سے خطاب کر کے یہ فرمایا کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ کہ بعض مومن ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے خدا سے کیا ہوا وعدہ سچا کر دکھایا منہم من قضا نحبہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے وعدے کو پورا کر کے چلے گئے ہیں ومنہم من ینتظر اور کچھ ابھی انتظار میں ہیں اور وعدہ پورا کر رہے ہیں وما بدلوا تبدیلا اور انہوں نے کچھ اس روش میں جو سنت ہے اور جو وعدہ الہی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی آپ کے سامنے اسی آیت کے ضمن میں کچھ عرائض بیان کروں گا اور پھر آپ کی زحمت کو تمام کروں گا
اگر آپ نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ اچھے انداز میں، اگر ساتھ نہ دیا تو پھر بھی میں نے جو کچھ پڑھنا ہے تو وہ پڑھ کے رہوں گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ میں اس آیت کی تشریح اور تفسیر سے پہلے عہد کے بارے میں گفتگو کرنا چاہوں گا کہ قرآن میں مختلف آیات ہیں کہ جن میں وعدہ الہی اور عہد الہی کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔ اگر ان آیات کو دیکھا جائے تو عہد کے 3 مرحلے بیان کیے گئے ہیں۔ کتنے مرحلے بیان کیے گئے ہیں؟ 3 مرحلے بیان کیے گئے ہیں کہ ان میں سے پہلے مرحلے کا نام ایقاع عہد کہا گیا ہے، اور دوسرے مرحلے کا نام ہے استمرار عہد، اور تیسرے مرحلے کا نام ہے ایفاء عہد۔ یعنی اگر آپ نے اس کلمے کو سمجھنا ہے اور اس میں غور و فکر کرنی ہے تو آپ کو ایقاع عہد بھی سمجھنا پڑے گا، اور ایقاع عہد کے بعد استمرار عہد بھی سمجھنا پڑے گا۔ اور جب یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں گی تو پھر ہم اس آیت کی تفسیر کریں گے کہ اس آیت میں خدا کیا کہنا چاہتا ہے، خدا کا کیا مقصود ہے۔ کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میرے کچھ مومن ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے خدا سے کیا ہوا وعدہ سچا کر دکھایا۔ اپنے خدا سے کیا ہوا وعدہ سچا کر دکھایا۔ پہلا مرحلہ ہے ایقاع عہد۔ ایقاع عہد میں خدا فرما رہا ہے الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کہ کیا آدم کی اولاد میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا، یہ عہد نہیں لیا تھا کہ تم نے شیطان کی اطاعت نہیں کرنی۔ انہو لکم عدو مبین، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یعنی ایقاع عہد میں خدا فرما رہا ہے کہ الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو۔ تو یہاں میں یہ کہنا چاہوں گا جہاں خدا وعدہ لے رہا تھا، وعدے کو واقع کر رہا تھا، تو یہاں یہ نہیں فرمایا اے مسلمانوں، اے صاحبان ایمان، بلکہ فرمایا ہے یا بنی آدم، یعنی سب آدم کی تمام اولاد کو مخاطب کر کے خدا نے وعدہ لیا ہے۔ عہد میں اللہ نے وعدہ لیا ہے تمام انسانوں سے، اس میں کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھا، چاہے مومن ہے، چاہے مسلمان ہے، چاہے غیر مومن ہے، چاہے کافر ہے، چاہے مشرک ہے، تمام لوگوں سے وعدہ لیا گیا ہے۔ اور یہاں یہ کہوں گا کہ یہ وعدہ کہاں لیا گیا تھا؟ الم اعہد الیکم یا بنی آدم، خدا جب فرما رہا ہے، خدا یہ کلام کر رہا ہے کہ میں نے وعدہ لیا ہے، تو یقیناً وعدہ لیا ہے، تو کہاں لیا تھا؟ عالم ارواح میں تمام انسانوں کی روح سے، عالم ذر میں یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، تم نے شیطان کی اطاعت نہیں کرنی۔ تو یہ ہے ایقاع عہد، یعنی بنیادی فرق یہی ہے کہ اگر ایقاع عہد کو دیکھنا ہے تو اس میں اللہ کا خطاب ہوتا ہے اپنے تمام بندوں سے، لیکن جب استمرار عہد کا مرحلہ آتا ہے تو استمرار عہد میں دیکھیں سورۃ مومنون کی ابتدا ہے کہ وہاں یہ آیت ہمیں نظر آتی ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ مومنون کی 6 صفات بیان ہوئی ہے، ان 6 صفات میں سے 5ویں صفت اللہ نے بیان کی ہے والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے وعدے کی رعایت کرتا ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے وعدے کی رعایت کرتا ہے۔ تو جب وعدے کی رعایت اور استمرار کا مرحلہ آیا ہے تو اللہ نے یہاں خطاب کیا ہے اپنے خاص بندوں سے کہ جو صاحبان ایمان ہیں، اور پھر وعدے کے لیے کچھ صفات بھی بیان کی ہیں کہ ان میں سے پہلی صفت ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ مومن وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع، جن کی نمازوں میں خشیت واضح طور پر نظر آتی ہے،
کیوں؟ کیونکہ خشیت خلوص کا نام ہے. خشوع و خضوع جو ہم کہتے ہیں یعنی انسان جتنا خلوص کے ساتھ عبادت کرے گا تو اتنا اس کی عبادت میں خشوع زیادہ ہوگا. اگر خلوص نہیں ہے، ریا ہے، انسان دکھانے کے لیے عبادت کر رہا ہے تو وہاں اس کی عبادت میں آپ کو خشوع نظر نہیں آتا، خضوع نظر نہیں آتا. کیونکہ عبادت کہتے ہی اسے ہیں کہ جس میں خضوع ہو، عاجزی ہو، انکساری ہو، خلوص ہو. اگر خلوص نہیں ہے تو پھر ریا ہوتی ہے. اور ریا ایسا مرحلہ ہے کہ جو انسان کے اعمال کے باطل ہونے کا سبب بن جاتا ہے. کہ انسان جب ریا کرتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے حدیث مولانا نے فرمایا وہ شخص کم ترین عقل رکھتا ہے، یعنی اس شخص کے پاس تھوڑی عقل ہے جو عبادت میں ریا کرتا ہے. یعنی مولا فرما رہے ہیں کیونکہ بعض بندوں کے پاس عقل تو ہے لیکن عقل سے استفادہ نہیں کرتے، تو مولا یہی کہہ رہے ہیں کہ ایسا شخص جو ریا کرتا ہے، عبادت میں خشوع نہیں ہے، عبادت میں خلوص نہیں ہے، تو یقیناً وہ تھوڑی عقل رکھتا ہے، اس کے پاس عقل کامل نہیں ہے. تو مولا سے پوچھا گیا مولا کیا وجہ ہے اس کے پاس تھوڑی عقل کیوں ہے؟ تو مولا نے فرمایا وجہ یہ ہے کیونکہ وہ جب عبادت کر رہا ہے اور فقط دکھانے کے لیے عبادت کر رہا ہے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں جس شخص کے لیے عبادت کر رہا ہوں یا لوگوں کے لیے عبادت کر رہا ہوں، میری اس عبادت مثلا نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، تمام نیکیوں کا ثواب ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. وہ شخص عقل مند نہیں ہو سکتا جو عبادت کرے اس کے لیے جو اسے عبادت کا ثمرہ ہی نہ دے سکے. کیوں؟ کیونکہ عبادت کی جزا فقط دے سکتا ہے تو اللہ دے سکتا ہے. عبادت کی جزا خود کون دے سکتا ہے؟ خدا دے سکتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ العقل ما عبد به الرحمن وقسم به الجنان، کہ عقل کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کے ذریعے اللہ کی عبادت کی جائے نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے. جس کے ذریعے خدا کی عبادت کی جائے. تو اسی وجہ سے خشوع وہاں ہوتا ہے کہ جس کی انسان عبادت کرے تو خلوص کے ساتھ کرے. میں ایک حدیث کی طرف اشارہ کرتے چلوں گا. امام جعفر صادق علیہ السلام سے حدیث ہے خلوص کے بارے میں. امام نے فرمایا کہ شیطان نے ایک مرتبہ کہا خمسۃ اشیاء لیس لی فیہن حیلہ، کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں، یا 5 گروہ مولا نے بیان کیے لیکن حدیث میں خمسۃ اشیاء بھی آیا ہے، خمسۃن بھی آیا ہے. یہاں مقصود یہ ہے کہ 5 چیزیں یا 5 گروہ ایسے ہیں کہ جن پر شیطان کا کوئی تسلط، کوئی ہیلا نہیں چل سکتا. شیطان کا کوئی ہیلا بہانہ ان کے اوپر نہیں چل سکتا. تو یہاں 5 چیزیں بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، فقط میں اشارہ فقط ایک کی طرف کروں گا جو میرے موضوع کے ساتھ مرتبط ہے. مولا نے فرمایا پہلی چیز جو شیطان کہہ رہا ہے یہ کہا کہ من اعتصم باللہ عن نیت صادقۃ واتقل علیہ فی جمیع امورہ، کہ جو شخص اللہ کے ساتھ تمسک کرتا ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیتا ہے، عن نیت صادقہ، اور خلوص اور سچی نیت کے ساتھ وہ تھامتا ہے، واتقل علیہ فی جمیع امورہ، اور اپنے تمام معاملات میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، تو یہ ایسا شخص ہے کہ شیطان اس پر کبھی حاوی نہیں ہو سکتا. جب خشوع ہے، خضوع ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، خلوص ہے، سچی نیت ہے، تو سچی نیت کے ساتھ ہو تو انسان پھر خدا کا بن جاتا ہے. جو خدا کا بن جائے تو پھر اس پر شیطان کا تسلط نہیں ہو سکتا. ہر چیز میں، کیونکہ انسان کی خلقت کا مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسان کی خلقت کا مقصد کیا ہے؟ عبادت الہی ہے، معرفت الہی ہے. ہمیں پیدا اس لیے کیا گیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، معرفت کریں. اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ تمام وہ چیزیں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ آسمان و زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. تو لہذا جو چیز خدا کی تسبیح کرتی ہے، اور اگر آپ کو زندگی میں دیکھنا ہے کہ کون شخص ہے جو نیت اور خلوص کے ساتھ پیش آ رہا ہے، خلوص ہے، عاجزی اور انکساری ہے، تو آپ کو کامل اور پاک نظر آئے گا. اگر مشرکین کے بارے میں کہا گیا ہے انما المشرکون نجس، کیوں کہا گیا ہے کہ مشرک نجس ہیں؟
مشرک نجس ہیں، ان کے ساتھ آپ ہاتھ نہیں ملا سکتے، ہاتھ ملائیں گے تو آپ کے ہاتھ نجس ہو جائیں گے۔ کیوں کہا گیا ہے کہ مشرک نجس ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ تو وجہ یہی ہے کہ ہر چیز کی طہارت کا معیار خدا نے اپنی ذات کو بنا دیا ہے۔ انسان اپنی زندگی میں پاکیزگی چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ اپنے آپ کو اندر سے پاک کرے، نفاق نہ ہو۔ ظاہراً مسلمان ہے تو اندر سے بھی ایمان ہونا چاہیے، اندر سے بھی معرفت ہونی چاہیے۔ اگر مثلا میں مثال دیتا چلوں، ایک حیوان کو جب ہم ذبح کرتے ہیں تو حیوان کو ذبح کرتے وقت خدا نے کیوں حکم دیا کہ اگر آپ بسم اللہ پڑھیں گے تو پھر وہ آپ کے لیے کھانا حلال ہے، لیکن اگر آپ نے بسم اللہ نہ پڑھی تو پھر کیا ہو جائے گا؟ وہ پاک ہے، نجس ہے، حلال یا حرام؟ حرام ہے نا، پھر آپ اس کو نہیں کھا سکتے۔ وجہ یہی ہے کیونکہ خدا نے ہمارے لیے تمام کائنات کو، اس زمین اور آسمان کو مسخر کیا ہے، اس کو ہمارے تابع قرار دیا ہے اپنی معرفت کے لیے۔ لہذا جس چیز کو ہم استعمال کر رہے ہیں اگر اس میں جلوہ الہی نظر نہ آئے تو وہ نجس ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ مشرک نجس ہیں، فلا یقربوا، وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئے۔ مشرک کیا ہے؟ نجس ہیں، لہذا نیت اور خلوص ہونی چاہیے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومن وہی ہوتا ہے جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرتا ہے۔ پھر میں جلدی سے گزروں گا دوسری صفت، والذین هم عن اللغو معرضون، مومن وہ ہوتا ہے جو فضول گفتگو نہیں کرتا۔ آپ اصحاب کی اور امام کے جو صحابہ تھے ان کو دیکھیں، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، جب وہ ایسی محفل میں جاتے تھے کہ جہاں فضول گفتگو ہوتی، اگر حدیث بیان ہوتی، احکام بیان ہوتے تو بیٹھے رہتے، لیکن جیسے ہی کوئی فضول گفتگو ہوتی تو وہاں سے چلے جاتے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو فضول گفتگو نہیں کرتا۔ والذین هم للزکاة فاعلون، تیسری صفت بیان کی گئی ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ تو یہاں زکوٰۃ ظاہری معنی بھی ہو سکتا ہے، باطنی معنی بھی ہو سکتا ہے، یعنی اپنے مال کو بھی پاک کرتا ہے اور اپنے باطن کو بھی پاک رکھتا ہے۔ والذین هم لفروجهم حافظون، مومن وہ ہوتا ہے جو اپنی فروج کی حفاظت کرتا ہے، الا علی ازواجہم۔ اور پھر پانچویں صفت بیان کی گئی ہے جو میرے موضوع سے متعلق، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، کہ مومن وہ ہے جو اپنے وعدے کی رعایت کرتا ہے، جو امانات کی رعایت کرتا ہے۔ کون سی امانت؟ کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات فابین ان یحملنها، کہ ہم نے اس امانت کو پیش کیا تھا تمام پہاڑوں پر، زمین و آسمان پر، فابین ان یحملنها، ان آسمانوں نے، زمینوں نے، پہاڑوں نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ امانت تھی، یہی امانت تھی، معرفت الہی امانت ہے، یہ خدا کی معرفت امانت ہے، لہذا وہ نہ اٹھا سکے۔ وحملها الانسان، لیکن انسان نے اسے اٹھایا ہے۔ جب انسان نے اٹھایا ہے تو اس کے مطابق زندگی گزاری ہے۔ لہذا اگر ہم اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو ہمارے اندر خلوص ہونا چاہیے، ہمارے اندر عاجزی ہونی چاہیے، ہمارے اندر انکساری ہونی چاہیے، ہمارے اندر خشوع و خضوع ہونا چاہیے۔ تو یہ دوسرا مرحلہ استمرار عہد کا ہے۔ پہلے مرحلے میں آپ نے دیکھا جب اللہ نے عہد کا نام لیا ہے، الم عہد الیکم یا بنی آدم، تو وہاں کہا ہے اے آدم کے تمام بیٹوں، یعنی ایقاع عہد تمام بندوں سے لیا ہے وعدہ۔ لیکن جب استمرار عہد کا مرحلہ آیا ہے تو وہاں کہا ہے قد افلح المؤمنون، کہ وعدے کی رعایت اور استمرار کون کرتے ہیں؟ جو مومن ہوتے ہیں۔ کہ انما المؤمنون الذین، اگر مومن کی صفات پڑھیں اور دیکھیں قرآن کی آیات، اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ جب ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، جب ان کے سامنے قرآن کو پڑھا جاتا ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور پھر آخر میں کہا گیا انما المؤمنون حقا، یہی وہ لوگ ہیں۔ آیات سے مراد قرآن کی آیات بھی ہو سکتی ہیں، آیات سے مراد قرآن، یہ تمام کائنات، زمین و آسمان، یہ ساری آیات کہا گیا کہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، کہ اس پوری کائنات میں نشانیاں موجود ہیں۔ اذا تلیت علیہم آیات، مومن، حقیقی مومن وہی ہے کہ جب اس کے سامنے چاہے قرآن کی آیت ہو، چاہے زمین و آسمان کی کوئی نشانی نظر آتی ہے، تو اس کے سامنے جب نظر آتا ہے کچھ خدا کا جلوہ تو زادتہم ایمانا، تو ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔
پہلا مرحلہ ہے کہ جس میں تمام بندوں سے خطاب کیا گیا. دوسرا مرحلہ ہے کہ وہاں کہا گیا ہے کہ قد افلح المؤمنون، عہد کرتے کون ہیں اور پھر اس پر باقی کون رہتے ہیں؟ جو مؤمن ہیں. اور پھر جب تیسرا مرحلہ آیا ہے ان من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، تو پھر یہاں خدا نے کہا ہے کہ بعض مومن مرد ہیں. میں یہاں توجہ دلانا چاہوں گا، یہاں خدا نے یہ نہیں ومن المؤمنین فقط مومن کا لفظ آتا، رجال کا لفظ نہ آتا. کیا کہا ہے؟ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، کہ بعض مومن ایسے مرد ہیں جنہوں نے اپنے اللہ سے کیا ہوا وعدہ سچ کر دکھایا. یعنی خدا کہنا یہ چاہتا ہے تمام مومن چاہے وعدے کی استمرار پر قائم رہتے ہیں، لیکن جب وعدے کو پورا کرنا ہوتا ہے تو فقط مرد ہی نظر آتے ہیں. اشباہ الرجال، یعنی وہ لوگ کہ جو مردوں کے ہم مثل ہوتے ہیں، مشابہ ہوتے ہیں، کہ جہاں امیر المومنین نے خطبے میں اشارہ کیا تھا کہ اے کوفہ اور بصرہ کے لوگوں، تم مومن نہیں ہو، تم مرد نہیں ہو، بلکہ کیا ہو؟ اشباہ الرجال ہو. یعنی وعدے کو وہ پورا کرتا ہے، کیونکہ جب ان کے سامنے جنگ کا نام لیا جاتا تھا، وہ وفائے عہد کا مرحلہ ہے، تو مولا فرما رہے ہیں کہ وعدے کو وہ پورا کرے گا جو مرد ہوگا. کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ خیبر میں کیوں فرمایا تھا کہ لا اؤتین رعیتا غدا رجلا قرارا غیر فرار یحبہ اللہ ورسولہ، کہ کل میں علم اسے دوں گا کہ جو مرد ہوگا. کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. یعنی رسول کہنا یہ چاہتے ہیں وعدہ اسی کو پورا کرنا آتا ہے جو مرد ہوتا ہے. یہاں مرد عورت کے مقابلے میں نہیں ہے، مرد کس کے مقابلے میں ہے؟ اشباہ الرجال، یعنی جو ظاہراً تو مرد ہوں لیکن جب عمل کا مرحلہ آتا ہے تو وہ مرد نہیں ہوتے بلکہ عورتوں کی طرح پیچھے چلے جاتے ہیں. تو لہذا یہاں من المؤمنین رجال، یعنی بعض مرد مومن ایسے ہیں جنہوں نے اپنے اللہ سے کیا ہوا وعدہ سچا کر دکھایا. تو یہاں میں یہ کہوں گا کہ یہ رجال کا دائرہ اتنا بڑھ کر ہے، اتنا قوی ہے، کیونکہ ایام فاطمیہ ہے کہ اس میں اتنی وسعت ہے کہ فقط ظاہری مرد مراد نہیں ہے، بلکہ وہ کہ جنہوں نے اپنے وعدے کو پورا کر دکھایا ہے وہ شخصیات مراد ہیں. ان میں سے ایک شخصیت کا نام حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، کہ جنہوں نے ایفائے عہد کیا ہے، کہ جن کی شان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند مقامات میں بیان کیا. بارہا توجہ دلائی کہ آپ نے سنا، ہمارے پہلے خطیب محترم نے سید نقوی صاحب نے بیان کیا کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی کتنی عظمت ہے، کتنا مقام ہے. آیا ہم نے ان کے اس مقام کو سمجھا ہے؟ اتنا مقام ہے کہ ہمارے امام زمانہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میرے لیے اسوہ حسنہ ہے میری جدہ. اور ہم جن کو اپنی حجت خدا مانتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام سے یہ حدیث آپ نے سنے کہ سرفراز شاہ بیان کر رہے تھے، اللہم صلی علی محمد امام نے کیا فرمایا؟ معصوم کے الفاظ ہیں انا حجت اللہ علیکم وجدتی فاطمہ حجت علینا، کہ میں کیا ہوں؟ اللہ کی حجت ہوں تمہارے اوپر، لیکن ہماری جدہ فاطمہ، ہماری دادی، یہ ہمارے لیے حجت ہے اللہ کی طرف سے. اتنا مقام، اتنا مقام اور مرتبہ خدا نے عنایت کیا ہے. وقت نہیں ہے، انشاءاللہ کسی اور مجلس اور محفل میں مزید توضیح بیان کریں گے.